الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الہی ہمارے صدور اور قلوب سے ظلمت دور فرما ہمارے نفوس میں نور پیدا فرما تزکیہ عطا فرما تزکیہ نصیب فرما شر شرارت سے محفوظ فرما نور اور خیر اور برکت والا بنا دے اور ہر سمت سے ہمیں نور و خیر نصیب فرما جو کہیں اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما معرفت قلب کی اور زبان سے اقرار اور ارکان پر عمل کی نعمت میسر فرما صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق نور نبیہ سبحان اللہ. من نوره قبل الأشياء سبحان اللہ. وشرفه بالنبوة سبحان اللہ. وآدم بين الطين والماء سبحان اللہ. ونبوته مستمرة في الأرض والسماء منزة عن الشيء الزوال والانقطاع. والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. سبحان اللہ. غم ہو گئی بے شمار آقا. غم ہو گئی بے شمار آقا یہ بندہ تیرے نثار آقا. غم ہو
ہی بے شمار آقا یہ بندہ تیرے نثار آقا بگڑ جاتا ہے کھیل میرا آقا کا سوار ہم ہو گئے بے شمار آقا یہ بندہ تیرے نثار آقا آقا دلال لڑ گیا ہم ہو گئے بے شمار آقا یہ بندہ تیرے نثار آقا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا آقا سنوار آقا سبحان اللہ سبحان اللہ مجدار میں ہوں کہ ناؤ ٹوٹی دیہات کے ہوں میں پار آقا سبحان اللہ جس کی مرضی خدا نہ ٹالے سبحان اللہ جس کی مرضی خدا نہ ٹالے نہ ٹالے نہ ٹالے جس کی مرضی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نامدار جس کی مرضی جس کی مرضی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نامدار آقا ملک خدا پہ جس کا قبضہ ملک خدا پہ جس کا قبضہ میرا ہے وہ کامگار آقا بھول ہے ان کے ہوتے کہلوئے بھول ہے لوگوں کی بھول ہے یہ لوگوں کی بھول ہے کہ ان کے ہوتے کہلائے یہ دنیا کے تاجدار آقا بھول ہے ان کے ہوتے کہلائے یہ دنیا کے تاجدار آقا ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں ایسے ایسے ہزار بھولے ہیں ان کے ہوتے کہلائے یہ دنیا کے تاجدار آقا ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں ایسے ایسے ہزار آقا بے ابرے کرم کے میرے دھبے آقا آپ کے کرم کے بغیر میرے دھبے بے ابرے کرم کے میرے دھبے لا تغسلو حل بہار آقا یہ تھوڑا جو مولویہ پرانے سمجھا یہ تھوڑا جو اکھا جہاں ہے بے ابرے کرم کے میرے دبے لا تغسلو حل بہار آقا اتنا تو کرم رضا پہ کر لو اتنا تو کرم رضا پہ کر لو لا یقربہ البوار آقا کا سوار آقا ساریہ تیری وجہ اللہ پاک واسطے ذوالجلال والاکرام لا یوتو ولا یتصور حد جی ہے نہیں جی تصور میں چاہ نہیں سکتا بے چونو چکاں ہے بے رنگ ہے بے کیف ہے جی تو حیب سے پاک ہے
اور اس پر ترا یہ کہ اس نے اپنے ہی نور کا نام محمد رکھ دیا. پھر ایک باری اور فرما, جس نے اپنے ہی نور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم زلف یار کو اپنا ذکر بنایا, رخسار سرکار کو اپنا ذکر بنایا, سارے سرکار کو اپنا ذکر بنایا, سارے. حضور کی بینی مبارک کا ذکر کرو, ذکر خدا ہے. حضور کے رخسار کا ذکر کرو, ذکر خدا ہے. حضور کی زلفوں کا ذکر کرو, ذکر خدا ہے. اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہی تو سنو حدیث. عن نبی سیدنا الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتانی جبریل علیہ السلام فقال علی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی وربک یقول اتدری کیف الفاظ ذکرک قلت اللہ عالم قال لی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی وربک یقول جعلتک ذکرم من ذکری ومن ذکرک ذکرنی ومن لم یذکرک فلیس لہ فی جنت نصیب وفی روایت الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إذا ذكرت ذكرت معي فرمایا محبوبہ جدو میں ذکر کیتا جاواں نال تو ذکر کیتا جائے گا, جدو تو ذکر کیتا جائے گا میں مصطفیٰ کی کنفرنس میں آنے والوں, ابھی میں نے تقریر اپنی شروع نہیں کی, ابھی میں آپ کو بتلانے لگا ہوں مقام ہے کیا. مقام اصل میں اس میں ظرف ہے, اور اصل میں یہ کام یقوم کام یقوم عجب بالبابی سے اس میں ظرف ہے, اور اصل میں مقوہ من کا مطلب ہے کھڑا ہونے کی جگہ. مصطفیٰ کے کھڑا ہونے کی جگہ کیا ہے یہی کوئی نہیں جانتا. پورا مصطفیٰ کیا ہے یہ مقام کھڑا ہونے کی جگہ. یہ تو حضور کی میں ابتدا جو حضور نے بتائی ہے بتا رہا ہوں, انتہا کوئی نہیں بتا سکتا. بات ترجمے ہی نہیں, نہ کوئی مولوی, نہ کوئی ملا, نہ کوئی پیر, نہ کوئی کلندر, نہ کوئی غوث, نہ کوئی کتب, نہ کوئی ابدال. جتنیاں فقیراں نے گلاں کیتیاں انہاں ساریاں چمی مار کے جو کچھ انہوں نے نظر آیا ہے وہ بیان کیتا ہے. حقیقت کسے ایک نے بھی بیان نہیں کی تھی. کیوں نہیں کی تھی کہ نہ کنو ہو ہی نہیں سکتی. میرے کنو بھی نہیں ہو سکتی. میں تو مجھے کٹیاں دا کتا جنہ وڈیاں دا بنا لے رہا ہوں. مولا مرتضیٰ ہوں یا صدیق اکبر ہوں, عثمان غنی ہوں یا حضرت عمر فاروق ہوں, وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں یا آدم پاک صفی اللہ ہوں یا نوح نجی اللہ ہوں یا اسماعیل ذبیح اللہ ہوں, وہ جبریل پاک ہو یا میکائیل پاک ہو, اسرافیل پاک ہو یا اسرائیل پاک ہو, یہ کھولے تو من بعد نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے مصطفیٰ کے نور کے قطرات سے پیدا ہوئے ہیں. تو قطرات سمندر کو کیا بیان کر سکتا ہے. یہ سارے قطرات میں پیارے مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا مصطفیٰ کان فرمائے, مقام مصطفیٰ کان فرمائے, مقام مصطفیٰ
امام المحدثین. یہ صرف علماء پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ بائی ڈیئر مولانا. ایسی تقریر بھی کوئی نہیں کرتا. کیا ضرور ہے تکبر نہیں کہہ رہا ہوں. ایک اللہ کرو تو امت ایک لے جائے پٹن عشق رسول نہ. وہ بشر تھے, وہ جانتے تھے, وہ نہیں جانتے تھے, لیکن لچڑ پاتے ہیں. بہت پرلے درجے کی لب گفتگو ہے. وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس چکر میں نہ پائے. شکر کر کہ ان کا دامن تیرے ہاتھ میں آیا. اس بات کا شکریہ ادا کر, اس بات کا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں وہ کیا ہے اس بحث میں نہ پڑ. نہ تجھے معلوم ہوگا. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہ تفصیل فضائل ہی صلی اللہ علیہ وسلم, تفصیل فضائل ہی و تحصیل شمائل ہی صلی اللہ علیہ وسلم وکرمہ وشرف مما لا تحد ولا تحصى بل ولا يمكن ان يحد ويستقصى. صدقے سائیں صدقے. مجھے معنی سمجھے ہو. وہ فرماتے ہیں بے شک تفصیل مصطفیٰ کے فضائل کی. سبحان اللہ. اتنا تفصیل فضائل ہی صلی اللہ علیہ وسلم و تحصیل شمائل ہی, تفصیل فضائل کی اور تحصیل شمائل کی. وشرف و کرمہ, اور ان کی شرافت اور تکریم کی. مما لا تحد ولا تحصى, یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کی کوئی حد ہے ہی نہیں. بلکہ ولا يمكن, کیونکہ انہوں کہہ رہے ہیں انہیں چیزوں بچوں ہیں مما, اصل میں منما, یہ مما کہہ گئے تھے وہ ملا علی قاری امام المحدثین. وہ فرماتے ہیں نو بل ولا يمكن ان يحد ويستقصى. سبحان اللہ. استقصى يستقصي استقصاء. اس کا مطلب یہ ہے کسی شے کی حد تک پہنچنا, گہرائی تک پہنچنا, گہرائی تک. وہ فرماتے ہیں کوئی کائنات میں اس گہرائی کو جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا حضور سے تعلق کیا ہے. صدقے سائیں. اچھا چلو یہ تو کوئی نہیں جان سکتا, پر جتنا بیان کیتا کہ بابیاں بوبیاں وہ تو غور کرنی چاہیے نا. حالانکہ وہ قطرہ بھی نہیں, لیکن جڑا قطرہ بھی نہیں تو تو وہی کلیجیاں میں سماج ہے. کلیجے جو ٹکڑے تو بڑی گل ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں. وہ فرماتے ہیں لو لاہو صلی اللہ علیہ وسلم, مکتوب نمبر 44, مکتوب نمبر 44. بے شک پروگرام کے بعد دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. صدقے سائیں صدقے. مکتوب نمبر 44, وہ فرمائے لو لاہو صلی اللہ علیہ وسلم, اگر حضور نہ ہوتے لما خلق اللہ ذو الجلال والاکرام الخلق, اللہ نے کائنات کو تخلیق کرنا ہی کوئی نہیں تھا. سبحان اللہ. اللہ نے کائنات کو تخلیق ولولاہ, اور اگر حضور نہ ہوتے لما اظہر الربوبیہ, تو اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہی کوئی نہیں تھا. پھر اگلی جڑی گل کرنے ذرا, پھر مکتوب نمبر 101, 101, صدقے سائیں صدقے. اس میں فرماتے اے لم, جان لے. نقشبندی تو بھی جان لے, جان لے. تو سب سارے جڑے دائیں بائیں قادری چشتی نقشبند سارے واسطے ہیں. وہ میں اپنے پیر دی بات ہی گل کرتا ہوں, پہلے آپ نے مرشد دی.
پہلے مجدد صاحب کی پھر میں اپنے ابن عربی نو ملے یہ پہلے مجدد صاحب کی ضرورت فرماتے اے لم ان الحقیقت المحمدیہ سبحان اللہ حقیقت ان الحقیقت المحمدیہ ظہور اول سبحان اللہ ایک جان لے کہ حقیقت محمدی ظہور اول ہے ظہور اول ہے اور یا تو کو سمجھ آ رہی آج ایک مشکل ہوئی میں کسے کہانی سنانا شروع کر دیتا لیکن یہ جنہ سمجھ جاؤں گے تو انشاءاللہ بیڑا پا قبر وچ بھی حضور دا عشق تکلیف ہو سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اوریجنل گلاں نے یہ دیوبندی بریلوی یہ تو پہلے دی گلاں نے سبحان اللہ دھیان رکھے میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو یہ تو نہ لالا اگر بریلوی اتنا ہو تو دیوبندی کوئی شے بھی نہیں چلو ایک گلاں میں جڑی کر رہے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ خالص ہے سبحان اللہ صدقے سائیں صدقے ایک وہ خالص ہے یہ مطلب یہ نہیں کہ خالص ہے لیکن اب جب ہم اعلیٰ حضرت کا نام رہے تو کئی وچ کہنے پہ اوہو ایک بریلوی کا نام ایک میڈ ان بریلوی پیش کر رہے تھی ہم میڈ ان بریلوی پیش نہیں کر رہے ہم میڈ ان مدینہ پیش کر رہے اعلیٰ حضرت اسی نور کے لینے والے ہیں وہ واضح کر رہے ہیں اس کو وضاحت کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ کیا فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں اے لم ان الحقیقت المحمدیت ظہور اول و حقیقت الحقائق سبحان اللہ سبحان اللہ و حقیقت الحقائق جتنیاں حقیقتاں نے انہیں حقیقت کا نام مصطفیٰ ہے یہ جی مجدد صاحب فرما رہے ہیں لیکن کعبہ شریف ہے نا جی یہ حقیقت کا نام محمد عربی ہے سبحان اللہ ایک کعبہ حقیقت نہیں یہ حقیقت سرکار ہے اور صحبہ کے جگوارہ یہ سمجھا صحبہ یہ 1.25 لاکھ نبی حقیقت نہیں ان ساریاں دی حقیقت سرکار ہے سمجھ آئیے یہ جڑی قلم جڑی تہاڈی تو میری تقدیر لکھی گئی یہ حقیقت نہیں قلم حقیقت کی اس قلم کی حقیقت سرکار ہے چاند کے سورج کی حقیقت کون ہے اچھا بولو چاند اور سورج کی حقیقت کون ہے سرکار بولو سرکار سرکار چاند کے سورج کی حقیقت کون سرکار لوہ کے قلم کی حقیقت کون عرش کے فرش کی حقیقت کون کوئی اور گل سمجھ آئیے اب میں اگر آپ بریلوی کا کوئی شعر پڑھوں طبیعت میں شاید کسی کی گڑبڑی شروع ہو اپنی کو نہیں ہے لیکن کوئی بھی آج سننے والا کہے اے شعر ہے احمد رضا بریلوی پاک دا چلو پیارے ہو اعلیٰ حضرت بھی بہت اینڈ وچ میں گل کر سا پہلے ایک سمجھو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں فقراء سبحان اللہ ایک گلیریوں میں جو نہ لچڑے نہیں جنہا ہے لکھیا تو ویسے کدے فضل ہو جائے کہ گلیریوں والے میں بھی ہو سکتا ہے انہیں فضل میں کوئی ڈکا لا سکتا نہیں لیکن لچڑے کا کل پاک دیکھو ان کا مرتبہ اور مقام دیکھو اور لکھ کیا رہے ہیں کہ ساری حقیقتوں کی حقیقت کا نام ذات مصطفیٰ ہے اگلی جملہ بھی سن لو فرماتے ہیں بے معنی انا سائر الحقائق اے جی تمہارے پیر صاحب فرما رہے مجدد پاک فرما رہے بے معنی انا سائر الحقائق سواء کانت حقائق الانبیاء الکرام والملائکۃ العظام علیہ الصلاۃ والسلام کالظلال لها وانها اصل جمیع الحقائق سبحان اللہ مطلب کیا نکلا ڈاکٹر صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ اس معنی اس کا یہ ہے کہ حضور ساری حقیقتوں کی حقیقت ہے 1.25 لاکھ نبی اور رسول بھی شامل ہیں اور سارے فرشتے بھی شامل ہیں ان سارے فرشتوں اور نبیوں کو ظلال کہا گیا ہے ظل کہا گیا ہے ظل سایہ 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 اصل کا ہوتا ہے سایہ اصل کا ہوتا ہے یہ انبیاء اور فرشتے سارے سایہ ہیں اصل نہیں ان سایوں کو اصل کی بھی تو ضرورت ہے
کس کا یہ سایہ ہے؟ فرمایا یہ ہے سایہ ان کی نسل کا نام محمد رسول نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ان میں سو اے مجدد صاحب لکھ رہے دیکھیں حالانکہ یہ یہاں نہیں طرح ہے حقیقت نہیں ہے۔ ہاں یہی تو بات لانی ہے ہم نے کہ جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں یہ اس سمندر کا ایک قطرہ ہے، قطرہ قطرہ۔ کہ یہ نہ سمجھ لینا یہ حضور دی شان بولنا بیٹھنا، یہ تو مجدد پاک ہے آپ کے مرشد، کوئی مجدد پاک کا بھی تو مرشد ہے اور ان کے مرشد کا بھی کوئی مرشد ہے، ان کے مرشد کا بھی کوئی مرشد ہے۔ پھر سارے نقشبندیاں نے پیر دا نام صدیق اکبر کرتے نہیں۔ حضرت جی میں ڈسٹرب نہ کرو، پہلے اس مسئلے میں ڈسٹرب ہو جاتا صدقے سائیں یہ نہ کرو، بس جو گلا سنی جاؤ، میں آگے پیچھے ہو جاؤں۔ اچھا جی اے سارے نقشبندیاں نے پیر دا نام اونچا بولو کی صدیق اکبر جنتی وجہ سے یہ نام مجھے نکل گیا تو آئی نام یہ اونچا لو سیدنا سیدنا جیڑا بندہ آجے تک نہیں بولے اپنے وقت چمکانے واسطے ہون بولے سیدنا سیدنا اے میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں پہ چارو اینا حضور پاک میں اینا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تردن پہ حضور نے ایک بان نپ دے بان نپ کے حضور نے فرمایا اتارے گونی لو جی مقام مصطفیٰ اتارے گونی کیا تم میں رو پچھاڑے درو نہ کرنو صدقے سائیں آپ میں رو پچھاڑے انہیں آگیا حضور جانے ہیں پچھاڑے ہیں تساں عبداللہ دے پتر ہو اللہ دے رسول کو فرمایا گل میری اتنی نہیں ہے اور نسو کون جڑا جمعیا جیڑا گل کرے آنا حضرت میں قربان جاوا او فرما دین عقل عالم سے بڑا ہو کوئی کیا جانے کے کیا سبحان اللہ پار دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے، پار دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے، پار دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ بھائی عقل عالم سے لم نہیں ایک کھرما لم جنہیں وچ آ جانو لم آدھے سبحان اللہ ہاں لم نہیں عقل عالم سے ورا ہو کوئی کیا جانے یہ اچھا بولو کوئی کیا جانے کیا سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو سبحان اللہ میں دیکھو حضرت جبریل امی آئے اور آ کر حضرت جبریل امی نے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں آگر اس کیا السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا ظاہر السلام علیکہ یا باطن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رہی ادھر نہیں تکرا صدقے سائیں کہن جو ساری گزارو نا وہ جوڑا بندہ اپنے آگے بندہ جائے یہ جڑا پیچھے کون آن کے بیٹھ لگا انہوں پتہ ہے کہتے کرتے تو کیا ہو رہے ہیں کیا بولو اپنا ڈولا پٹھا نہ کرو سبحان اللہ سائیں مہربانی کرو جو کچھ بھی چاہے ڈولے قابو کرو میں تو اور آمن ہے صدقے سائیں صدقے لوگ آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے ہمیں نہ ادھر سے توجہ ہے ہماری توجہ جدھر ہے ادھر ہونی چاہیے بھائی حضور نے فرمایا حضور جبریل نے اگر عرض کی سلام ہو اول سلام ہو سلام ہو ظاہر سلام ہو اگو حضور نے کیا فرمایا سنو فرمایا یا جبریل ہو دو جبریل سن کئی فتکونو حاضر صفت لمخلوق فرمایا جبریل تم ان مقبل کا آخر بزائر کے باتر میں آتے ہیں یہ صفت مخلوق واسطے کیوئے اللہ ہے یا صفت للخالق ہے یا صفت للخالق اے صفت ہے خالق لی لا تلیق الا بہی اے لائق کوئی نہیں ان صفات کے مگر اللہ اے حضور جبریل پہ دس دے میں
جڑا آن اول آخر ظاہر باطن حضور نو بھی ہوتا ہے حضور اگوں پہ ان فرمانے پتہ سارا ہے حضور نو اتھے ہی جگہ کھولنی ہے حضور نے فرمایا یہ صفات خالق ہیں تو مخلوق کے لیے کیسے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی جبریل شریف نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی ہمارا نی ان اسلم علیہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں آپ فرماتے ہیں یہ خالق کی صرف ہے اے خالق مجھے کہتا ہے محمد کی صرف ہے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک قد خصت بها دون الانبیاء والمرسلین قد خصہ یخصو خصہ یخصو خصہ بها قد خصہ بها دون الانبیاء والمرسلین میرے آقا کسی رسول اور کسی نبی کو اللہ نے نہ اول کہا ہے نہ آخر کہا ہے نہ ظاہر کہا ہے نہ باطن کہا ہے پورے جگ میں رب نے اے ناجر دن وہ تیرے سوا کوئی نہیں سبحان اللہ وہ تیرے سوا کوئی نہیں اچھا اجے بھی میں تھوڑی گلنا کر رہا ہوں صدقے سائیں صدقے ہاں لا خلافہ عند المحققین لا خلافہ عند المحققین کوئی اختلاف نہیں ہے محققین کے نزدیک اس بات پر کہ اللہ نے اپنے سارے نام مصطفیٰ کو دے دیا انہو صلی اللہ علیہ وسلم متصفن متخلقن بجمیع اسماء الحسنى والصفات العلیٰ اللہ پاک کی صفات سے محبوب متصف ہے یعنی کوئی سمجھ آ رہی ہے ریجے نے ٹکڑے ہوتے اکھان نے اتارے ہو کوئی سمجھ آمدی بھی ہے حضور متصف ہے اور جدو اتنی گہری آپس میں تعلق ہے تو پھر خدا کیوں نہیں کہتے ہو مصطفیٰ کو لہی چلایا ہونا ہے توانوں میں پھر خدا کیوں نہیں کہتے ہاں نہیں کہتے نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے اس وجہ سے وہ خود فرماتے ہیں سبحان اللہ مثلا صحابہ نے عرض کیا حضور ہمارا دل کرتا ہے سجدہ کرنے کا دسو جی کیا کہ نہیں کیا کیا ڈر کے چکوالے نے وہ بولے ہیں صدقے سے وہ ڈرو تھوڑا ڈرو حدیث شریف بیان کرنے میں ڈرو گے چلو ڈرو وہ اچھا بولو صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا سجدہ کیا میں ڈرنے کا دیتا ہوں حدیث پڑھنا میرا کام ہے صدقے سائیں بخاری ترمذی مسلم پڑھنا میرا کام ہے آپ کیوں گھبراتے ہو صدقے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی حضرت مولا علی نے عرض کی حضرت عمر فاروق نے عرض کی حضور عرض کی دی گئی حضور دسو سارا دل کر جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو بعد میں اٹھ کے سجدہ کیتا ہے انہوں نے کہا ہمارا دل کرتا ہے ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں حضور نے فرمایا نہیں 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 یہ درست نہیں ہے اگر سجدہ کرنے کا حکم تو میں بیوی کو کہتا کہ خامد کو سجدہ کریں لہذا تو انہیں خبر تھا کہ مجھ کو سجدہ نہیں کرنا وہ رک گئے صدقے سائیں صدقے سبحان اللہ آؤ ذرا کی بات کسی کہہ رہے تو سویرے بھی انہوں حضور نے فرمایا ہوا کر بنتے تھے اللہ اکبر بھائی میری بات سنو میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور نے فرمایا سجدہ نہیں کرنا اچھا بولو سجدہ نہیں کرنا پھر بولو سجدہ نہیں کرنا سائیوں فرمایا سجدہ نہیں کرنا انہوں فلگوں نہیں کی انہوں کو نہیں کی تمہارے سمجھ آمدی بھی ہے جی سائیں جی تے آمدی بھی بچے کوالے لے کلیجے جو ٹکڑے انہوں آکھیا کرنا ہے حضور نے فرمایا نہیں ان چاہتا ہوں جنہیں تھے دو ایک صحابہ دی چاہت تھی ایک حضور دی چاہت تھی صدقے سائیں سجدہ کرنے والا تو یار دی چاہت مانتا ہے اللہ نہیں تو سجدہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ ہوئی نہیں سکتا انہوں اپنی چاہت پیش کی تھی سجدہ دل کر جائے سجدہ کریے
والا حضرت علی نے فرمایا نا پیش نظر وہ لوگ باہر سجدے کو دل ہے بے قرار سبحان اللہ تو روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے حالانکہ بعد میں یہ بھی گیا اڑ گیا بعد میں اڑ گیا سی یہ بھی یہاں سے رکھا ہے آؤں سے ڈگ ڈگ گئے پھر بعد لکھ دیں بے خودی میں سجدہ ادھر یا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر تجھ کو ایک اللہ اگلیاں نے مگر میں جہاں پر آپ کو لے آنا چاہتا ہوں پھر رہا ہے جن جو ساتھی اول سے گفتگو سن رہے ہیں وہ سمجھے اول بھی حضور ہے حضور ہے ظاہر بھی حضور ہے مگر ہم خدا نہیں کہتے اس لیے کہ حضور نے فرمایا بے شک اس لیے کہ کس نے فرمایا سرکار نے حضور نے پھر جب خدا نہیں کہتے تو پھر کیا کہیں ہم تو خدا نہیں کہتے جدا وہ ہے نہیں سبحان اللہ خدا کہتے نہیں جدا وہ ہے نہیں خدا کہتے نہیں ہم خدا کہتے نہیں ہم جدا وہ ہے نہیں پھر کیا ہے اللہ کیا بات سبحان بس یہ سمجھ لو صدقے جو بھی صحیح ہے دونوں کی مرضی ایک ہے بے شک جو بھی ہے دونوں کی مرضی ایک ہے دونوں کا عشق ایک ہے دونوں کی محبت ایک ہے دونوں کی راہ ایک ہے دونوں ایک مقام پہ ملتے ہیں سبحان اللہ قسم ہے رب دی میرے چاچو مفتی صاحب انہوں میں پیارے چاچو کہہ رہے ہیں خدا دی قسم ہے ایک ہی جائیں میرے ساتھ قرآن دی قسم ہے میرے کوئی اور قسم چماریں گے تو وہ بھی چمار کدے اللہ کا لا نہیں ملتا نہ مصطفیٰ کا لے کر کدے اللہ کا لا کن دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہون کن دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب اچھا جب میں مفتی صاحب کو دیکھا تھا کدھر دیکھا تھا جیب میں سرزدہ صاحب کو دیکھا تھا جیب میں کیمرے والے کو دیکھا تھا جیب پرانی طرح ہے کتنی ہے اچھا بولو ایک دو ترہ جیب ادھر ویکھاں ادھر نہ ویکھ سکنا ادھر ویکھاں ادھر نہ ویکھ سکنا ہے جی یہ چاچو ہے جی بولو بولو بڑا بولو اور سارے کتنے بیٹھے ہوئے مسجد مسجد ہے تھوڑا نوچا سننا مسجد ہے کی ہے جی مسجد ہے جی اور اس کو بعد سب کیا کرنا ہے جی نماز کی دی جی ہے جی اللہ جی تین نماز کی ہے جی عبادت ہے عبادت میں کوئی دوسرا تو نہیں شامل کرنا چاہیے نہیں شرک ہو جاتی ہے یہ حال ہے صدقے صدقے شاباش قال الامام عبد الوهاب الشورانی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت سیدی علی الخواص سبحان اللہ بندے قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں حدیثاں بھی پڑھتے ہیں دیکھو مسعودیت کے عبادتوں میں پڑھتے صدقے صحیح صدقے قال سمیت سیدی علی الخواص يقول انما امر الشارع ذو الجلال والاکرام المصلی سبحان اللہ سبحان اللہ انما امر الشارع ذو الجلال والاکرام المصلی بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد لتنبيه الغافلين سبحان اللہ مظاہرے یہ طرز تے سبحان اللہ بیانی ہوئے دل کے تمہیں ترجمہ کر رہے ہو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جن طرزہ تے سبحان اللہ ہے چلو مکرو ہاں جی انما امرا بیٹھے ہوئے سارے بیٹھے ہوئے ادھر مفتی صاحب ہم تک پہنچو نارے شیرہ ہم تک کر دیو تو اڈیل تک نہ وہ صبر کرو صدقے انما امرا الشارع ذو الجلال والاکرام بے شک اللہ نے حکم دیا ہے المصلیہ نمازی کو بالصلاة والسلام علی رسول اللہ فی التشہد تشہد میں اللہ نے نمازی کو حضور پر سلام کا حکم دیا کیوں کیوں دیا اے گن کرتے حضرت علی خواص کیوں دیا لتنبیہ الغافلین
سبحان اللہ لتنبیل الغافلین فی جلوسہم بین ید اللہ تعالی علی نبیہم حضرت اللہ تعالی انہو لا یفارقو صدقے سائیں صدقے خدا کرے سب انہو لا یفارقو حضرت اللہ ذی الجلال والاکرام سبحان اللہ سبحان اللہ اور جی میں تھوڑا لے اجازت دے عرض کروں گا جی سبحان اللہ ادھر میں کیا جی میری توجہ ادھر ہوئی پھر ادھر میں کھڑا ادھر اے جی نمازی نماز پڑھ چلو ادھر منہ کر کے کہا دینا اے جی نمازی نماز پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ بارگاہی صدقے سائیں صدقے کیا بولو بارگاہی ایک اللہ دی یہ نہ بارگاہ وہ چکوال ہے جو اچھا بولو یہ بارگاہ کے لیے اللہ دی وہ مسجد کے لیے بارگاہ ہے اللہ دی یہ بدی بھائی وابی بھائی سارے بھائی سنی بھائی شیعہ بھائی سارے بارگاہی میں یہ کس کی بارگاہ ہے اللہ کی تو بارگاہ بھی اللہ دی عبادت ہے یہ وہ تو سب کتنی بارگاہ حاضر ہو اللہ دی تھوڑا کہ تو سب جدی بارگاہ حاضر ہو ایک کریں دو نہیں بارگاہ میں دو نہیں آئی ہے نہیں بارگاہ میں کتنی آنے دو میری بارگاہ ایک ہے بارگاہ ایک ہے حاضری کتنی ہے بارگاہ دو بارگاہ ایک ہے صدقے سائیں صدقے لتنبیل الغافلین اللہ نے درود و سلام کا حکم اس لیے دیا اے میرے محبوب کو مجھ سے جدا سمجھنے والے کان کھول کے سن لے جہاں تجھے میں ملتا ہوں سلام جلدی سے کہہ میں تنا نہیں مصطفیٰ میرے ساتھ ہے حق محمد حق محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد کوئی نام سمجھ آئیے السلام علیکہ ایوہن نبی تو پہلے کے پڑھے ہیں کرو کے یا کا نعبد و یا کا نستعین تو وہاں خدا ہے ایک ہی نماز میں بدل کی میں گئے صدقے سائیں اللہ کرے بڑا ہو گیا سرکار سامنے آگئے بڑا ہویا تمہیں تُسا کرے منہ میں نہیں پھیریا حیدر تحقر میں نہیں بیکھیا ایک کی طرف حاضر ہو ادھر ہی خدا ہے ادھر ہی مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ لے تنبیل غافلین ان غافلوں کو تنبیہ ہے جو جدا سمجھتے ہیں اور تحفۃ للمؤمنین اور مومنین کے لیے تحفہ ہے جو کبھی جدا نہیں سمجھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور دسو اتنے قرب دے حالت میں حضور پہنچ چکے نے کیا یہاں کوئی مقام بیان کر سکتا ہے نہیں صدقے سائیں اے جی مقام مصطفیٰ دربار ہے اتنا قرب ہے کہ اول آخر ظاہر باطن بھی ہو چکے ہیں اور اتنا قرب ہے کہ عبادت میں حضور شامل ہو چکے ہیں سبحان اللہ عبادت رب کی ہے اس میں بھی حضور کو شامل یعنی آپ پر سلام پڑھنا عبادت میں بھی شامل ہے تو اتنے قرب کے بعد تم کیا بیان کر سکتے ہو کہ مصطفیٰ کون ہے ہاں میں تمہیں اپنی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں گزارش یہ تو جبریل بھی نہیں جانتا اللہ اللہ یہ جبریل شریف بھی نہیں جانتا ایک اللہ ذرا اللہ کرے عظم ہو جائے سارے یہ تگڑیاں اللہ نے ہاں اور صرف اتنا بہت پروف کرنا ہے تو پڑھو کتاباں پرانی نہ 1000 سال اور ان لوگوں کے یہ کلمات ہیں جو نفس کے بندے نہیں تھے یہاں کو ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے قبلہ حضور ایک دوسرے پر فتوے کستے ہیں یہ نفس کے لوگ نہیں ہیں یہ خدا کے بندے ہیں جنہوں نے حضور کی
کھوج لگانے کی کوشش کی تو اینڈ میں انہوں نے کہہ دیا کہ حضور کی کھوج لگ سکتی نہیں، اینڈ کر کے بولو لگ سکتی نہیں۔ کہاں دیکھو حضرت سلطان العارفین باجدین بستامی کہنا پڑے جانا باجدین بستامی کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی نے جو لکھا ہے ذرا پہلے تو وطن کو سمجھو۔ حضرت اعلیٰ بریلوی ملفوظات شریف مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب مفتی اعظم ہند انہوں نے جو اپنے ابا جان کی باتیں لکھی ہیں ملفوظات لفظ کیتا گیا وہ بول دے رہے لکھ دے رہے، میں اپنا سائنہ جمع کر دیتی ہوں، ایک کتاب بنا دیتی جدا نام ملفوظات اعلیٰ حضرت رکھ دیتا، اے مارکیٹ جو ملتی ہے اٹھا کے ذرا دیکھیے گا۔ وہ فرماتے ہیں باجدین بستامی وہ ہے سلطان العارفین کہ آپ ایک اللہ کی معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے اور ایک علم لائے وہ جب علم انہوں نے بیان کیا لوگوں کے سامنے عوام کو بھی سمجھ میں آیا، خواص کو بھی سمجھ میں آیا، پھر دوسری ڈبکی انہوں نے لگائی، پھر انہوں نے ایک علم لایا جو صرف خواص کو سمجھ میں آیا عوام کو نہیں آیا، پھر انہوں نے تیسری ڈبکی لگائی معرفت کے سمندر میں اور ایک تیسرا علم لائے جو نہ عام کو سمجھ آیا نہ خاص کو سمجھ آیا، سبحان اللہ، نہ ایک نہ سن لیں گے چلو ایک سی شان باجزید دی ذرا ہون آؤ ذرا پوچھتے ہیں بابا باجزید بڑیاں گلاں کردے اور تساں معرفت دیاں سرکار دے بارے تے دسو۔ سبحان اللہ، بھائی ٹھیک ہے تہاڈیاں گلاں خاصاں نوں بھی سمجھ نہیں آئیاں، حضور دے بارے دسو۔ یقولو وہ فرماتے ہیں غستو لجت المعارف، غستو لجت المعارف طالباً لوقوف علی عین الحقیقت المحمدیہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے سمندر کی تہ میں ڈبکی لگائی، وہ سمندر پانی والا نہیں، اللہ کی معرفت کا سمندر، وہ میں ڈبکی لائی۔ تو میرا مطلب کیسی ڈبکی لاندہ مطلب میرا یہ تھا کہ آج میں جانوں گا حضور کی حقیقت کیا ہے، آج میں جانوں گا کہ حضور کی حقیقت کیا ہے۔ جب میں نے وہ ڈبکی لگائی تو فائزہ بینی و بینہا میرے اور اس جگہ سے جہاں سے حضور کا مقام شروع ہو رہا ہے کہ یہ گل نہیں تھی، بیٹھنا پلیز تھی ہے کہ یہ گل نہیں۔ پھر ایک باری سمجھو مقام رسول کیا ہے، یہ بات نہیں ابھی جہاں سے شروع وہ فرماتے ہیں فائزہ بینی و بینہا الف حجاب من نور، میرے اور حضور کے مقامات کی ابتدا میں 1000 نور کا پردہ تنگ ہے۔ سبحان اللہ، لاؤ تو من الحجاب الاول، اگر میں پہلے پردے کے نزدیک ہوتا 999 علی اگے نے، اگر میں پہلے پردے کے قریب ہوتا لاکھ کرک تو میں سڑ جاتا اللہ، پہلے پردے دے ہی نیڑے، پہلے پردے دے نیڑے۔ تُساں کے سمجھ لیں سرکار کو شکر کرو صورت بشری میں تمہاری رہنمائی کر گئے، زمینہ نہ کرو شکر کرو تمہاری صورت بشری میں رہنمائی کر گئے۔ بے شک اللہ دے بندے ہو پھر سمجھو اتنا کریم، توبہ 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 توبہ، خدا کی عزت و ناموس کی قسم، کرم کی انتہا ہو گئی، کرم کی انتہا ہو گئی صورت بشری میں۔ اور عاجزی کا یہ حال کیا ہے کہ اللہ مشتاق ہے آپ، اور عاجزی کا یہ حال ہے ننگی زمین پر نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور صحابی اٹھ کے آگے سے ہاتھ باندھتا ہے تو فرماتے ہیں ہاتھ کھولے، میں نو بادشاہ دی طرح نہ سمجھو، میں تو تواڈے وچوں ہاں۔ سبحان اللہ، کیوں لوگوں کو دھوکا ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے، سنو اے تولیہ میرے کو ہوتا ہے میں نے پڑھانا، تولیہ موڑے پہ رکھ کے میں کراچی تو آ رہا تھا اسلام آباد، ایک ہوٹل میں عالی سرکار میرے ساتھ تھے، ایک ہوٹل میں رکے ہم چائے پینے کے لیے، تو تولیہ ہمیشہ یہاں ہوتا ہے، اور مزیدار بات یہ ہے جو ہوٹلوں پر بہرے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی تولیہ ہوتا ہے۔ صدقے کوئی بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو تولیہ میں نے ایسے رکھا ہوا تھا، ایک ٹرک آ کر رکا تو میرے کپڑے بھی اس طرح ہی تھے، انہیں انہوں نے کہا بہریا گل سن کہ پکے ہے ہوٹل میں، ہم نے اسے کہا کہ ابھی بتاتے ہیں تجھے، ہم نے جا کر ہوٹل والے سے پوچھ کے بتا دیا، اس نے کہا جا روٹی لے کے آ،
ہم نے جا کر اس کا ایڈریس بھی دیکھ دیا. صدقے صحیح صدقے. تو عارف صاحب باتھ روم میں گئے ہوئے تھے, استنجا کرنے مڑ کے آئے. جب انہوں نے دیکھا اس کو کھانا مجھے آگے رکھتے ہوئے تو دوڑ کے آئے, تو ہاتھ میرے چوم کر تو ڈر گیا ہوں. کون؟ ٹرک والا. اس نے کہا تو کیا تم بہرے نہیں ہو؟ روٹیاں نے تو دیکھ رہا ٹوڑیاں تیرے موڑے تے ہیں. میں کہا کوئی نہیں, تینوں تھوڑی دیر واسطے دھوکھا ہو گیا. دھوکھا ہو جاتا ہے, دھوکھا ہو جاتا ہے. سمجھو جس کی سلطنت آسمانوں پر ہو, یہ حضور کی سلطنت ہے آسمانوں پر. اللہ دی قسم ہے مفتی صاحب, میں تو سب دسو سارے مولوی بنا رل کے صوفی بنا رل کے تواڈیاں وچ جُتیاں تھلے لگن والی مٹی دا ذرہ بھی بن جاواں تے میری مغفرت ہو جائے. تسی اللہ نوں عادت جان کے مینوں دسو پاکستان دے صوبے کتنے ہیں جی؟ اونچا بولو. اچھا کانگواں ہے, کون کون سے ڈاکٹر جی بول رہے ہو؟ ہاں ایسا ہے. اچھا یہ دلی بھی صوبہ ہے پاکستان؟ نہیں. وزیر اعلیٰ ہے کہ کون؟ تو آپ نے دلی میں اپنا وزیر کیوں نہیں بٹھایا؟ جونپور میں کیوں نہیں بٹھایا؟ امرتسر میں کیوں نہیں بٹھایا؟ آپ کی حکومت نہیں, لہذا وہاں آپ کا وزیر نہیں. وزیر آپ کا وہاں ہوگا جہاں آپ کی حکومت ہوگی. حضور نے فرمایا ما من نبی, کوئی نبی ایسا نہیں ہے الا لہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض. کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کے وزیر دو آسمانوں پر دو زمین پر نہ ہو. فرمایا میرے بھی دو آسمانات ہیں, جبریل تے میکائیل. تو میرے دو زمین چنے ابو بکر تے عمر. دس ہو جڑیاں وزیر اتھے ہوتا ہے جتھے حکومت ہوئے. اور پتہ چلا ستا آسمانوں تے بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے. مگر اجے بھی مقام مصطفیٰ کھلا نہیں. یہ دھیان رکھے, اجے بھی مقام مصطفیٰ کھلا نہیں. پھر بولو کھلا نہیں. کہاں سے کھل سکتا ہے؟ یہ ساری زہری باتیں ہیں. حال اگے ہے. وہ ایک جڑے سچے پیو دی سچی تھی, سچے نبی دی سچی بیوی, سچے مومنہ دی سچی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ایک جڑے کہنے لگیاں حضور نو, حضور کہ جبریل آمدہ ہے تواڈے ول, کدے پٹکا پیلا بن کر آتا ہے. کیڑا پیلا؟ کدے سفید بن کے آ جاتا ہے, تو کدے کالا بن کے آ جاتا ہے. تو کبھی یہ داڑھی بگی ہوندی ہے دی پکی جی عمر دا بن کے آتا ہے, کبھی بالکل منڈا بن کے دک شکل بھی آ جاتا ہے. حضور شکلاں بھی بہت بدلاتا ہے, پگڑیاں بھی بدلاتا ہے. تو کدے تیمل پا کے آتا ہے, کدے شلوار. حضور کدے ہاتھ میں ڈنڈا ہوندا ہے, کدے بکریاں دی آجڑی دی صورت وچ آ جاندا ہے. میرے آقا جدوں تواڈے سامنے آندا ہے تے شکلاں جے بدلیاں ہوندیاں تے پہچان لیندے ہو. یا رسول شورا چکوا لے جاگتے ہو نا, پہچان لیندے ہو, پہچان لیندے ہو. جدوں جبریل بولدا ہے منہ تاں سمجھدے ہو یہ جبریل ہے. بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور یوں ہاتھ پکڑا ماشاء ایسے ہاتھ پکڑ کے کہا سن میری ہوں میرا. ادھر کی آپ کو سبحان اللہ, پھر آپ کو سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کی شان ہے اور حضور کی جان کی شان ہے. سن میری ہوں میرا. اور حضور جس سے بہت پیار کرتے اس کا نام لاڈ سے رکھتے تھے. مولا علی کا بھی رکھا بوترا. بے شک نیت ہے یہ بوترا, جس سے حضور پیار کرتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ اپنی بیٹی کے لیے فرمایا ام ابیہا, سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا تو ایسے جیسے اپنی باپ کی ماں. ایک جڑے میں حدیث شریف بیان کی تھی, میں نے فونا تے فون آمن سنیا دے یہ کیا بیان کر دیا ہو. میں کہا گل نو سمجھو, کل نو ہاتھ نہ لانا پیچھے مگر کتے دے بھج بینا, اے نہ سکھو, گل سمجھو. حضور نے فرمایا میری لخت جگر تو جب میرے سامنے آتی ہے اور مجھ سے پیار کرتی ہے, مجھے اپنی ماں کا پیار یاد آتا ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا عمیرہ, میری عمیرہ. انہاں پوچھا جبریل بولے تو سمجھ رہے ہو؟ ہاتھ سے نٹ کے فرمایا سن میری عمیرہ. جدو اللہ جبریل نو آتا ہے ون جو میرے محبوب علی پاس یہ سدرہ اٹھے کھلودا ہے, اجے پر کھولتا نہیں. سدرہ سے چلنے کی اجے
ارادہ کرتا اڑدا نہیں پر بھی بعد میں کھلتے ہیں محمد کو خبر پہلے ہو جاتا زور سے ہو رہے ہیں اور زور سے ہو رہے ہیں زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کا ایک قول یہاں پیش کروں گا حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہے مگر رسول کو نہیں پہچانتے اکثر الناس یعرف اللہ تعالیٰ تو تیرے لوگوں اللہ نے پہچانا ہے وما عرفوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن اجاب البشریت غطا ابصارهم لأن اجاب البشریت غطا ابصارهم اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں حضور کی بشریت نے پردے ڈال دیے ہیں اگر یہ بشریت کے پردے اٹھ جائیں تو دنیا اپنے ہوش کھو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جی ایک بزرگ ہوئے نقشبندی دی ہوئے جی انہوں نے ناجی شاہ ولی اللہ مہدے سے دیر بھی انہوں نے ایک ابا جان بھی نے جی انہوں نے نا شاہ عبدالرحیم دیر بھی حضرت شاہ ولی اللہ مہدے سے دیر بھی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہ راتی میرے ابے نے دیکھی خواب حضور پاک نے دیکھے سائیاں پاکاں کی دیدار ہوئے تصویریں میرے ابا جی اٹھے میں نے کہنے لگے مطلب قدر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منامی راتی میں بچیا خواب تکے حضور میں ملے ہوں میرا بچیا تروں میں کہ دسوار ٹائم لگتا سی سورج حضور نے چیرے اٹھ پہ نکلے ایڈا روشن چیرہ میں کائنات میں تکیا ہی نہیں جتنی پتر میری عمر ہوئی میں اگے بدیا تو میں حضور نواز کے لئے حضور ایو جا سونا تے ہے ہی کوئی نہیں اتنا حسین چہرہ میں نے دیکھا تو حضور نے مجھے فرمایا اجے تو کچھ نہیں کر دیا تیار کرے فرمایا ابھی تو نے کیا دیکھا جمالی مستورن ان آجون الناس غیرتم من اللہ تبارک و تعالی فرمایا میرے اصلی حسن پر اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے پردے ڈال دیے اور کے دسیے مقام اور مقام اور کے دسیے اے کنفرنس مقام مصطفیٰ کر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورفع اللہ تعالیٰ عنہ وبرد اللہ تعالیٰ مسواہ ونفع اللہ المسلمین بفیوزہ آپ ارشاد فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا یہی ہے اصل عالم یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا وہ فرماتے ہیں پوری کائنات جس سے بنی کوئی اور نہیں وہ سرکار کی ذات ہے اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی غیرت نے میرے اوپر پردے ڈال دیے لو ظاہرہ اگر ظاہر ہو جائے اگر کیا ہو جائے ظاہر ہو جائے اور وہ پردے پھٹ جائیں تو جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا انگلیاں کاٹی فرمایا مجھے اگر کوئی بے پردہ دیکھ لے تو روح پرواز کر والا حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں اور یہاں سر اور یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا کمال دیکھیں آپ یہاں پر اعلیٰ میں نے کہا تھا میں آخر میں اعلیٰ حضرت کی بات کروں گا اعلیٰ حضرت بریلوی کا کمال دیکھیں حسن یوسف پر حسن یوسف پر اور یہاں تیرے نام پر کچھ سمجھ آ رہی ہے وہاں حسن یوسف یہاں اور حسن یوسف پر کٹی وہاں ایک مرتبہ کٹی یہاں کٹاتے ہیں یہاں کبھی یہ تو دین ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت سارے بولے عشق محبت عشق محبت
وہاں کٹی صرف ایک مرتبہ، یہاں کٹاتے ہیں استمرار ہے، وہاں چہرے کو دیکھ کر کٹی، وہ بھی بے خبری بے خبری، وہ بھی بے خبری، اور وہ بھی عورتوں کی، واہ، انگلیاں کس کی کٹی؟ عورتوں کی، اور تھی بھی بے خبر، بے خبر، اگر ان کو پتا ہوگا انگلیاں کٹ جائیں گی، کبھی سیب کو ہاتھ میں لگا، کبھی، وہ تو بے خبری میں کٹی، یہاں بے خبری نہیں، یہاں خبر ہے، جان جائے گی، مگر پھر بھی بندہ کود رہا ہے، میں چاہتی ہے جان تو جائے مصطفیٰ کے پیار۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں یہ سمجھ جاؤ کہ حضور کا مرتبہ اور مقام بیان کرنا کسی ذی نفس کی طاقت میں نہیں، جتنا بھی جو بیان ہوا ہے، جو کچھ بھی، میں کیا اعلیٰ حضرت بریلوی نے زندگی کا آخری شعر لکھا تھا، زندگی کا آخری شعر، جیسے بندے کو پتہ ہے کہ میں عرض کرنا ہوں، میں کوئی بڑا امتحان نہ لینا چاہنا، میں کوئی کتیاں دا بھی خادم نوکر ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ انہیں گلہ نوٹ کریا کر، ساری زندگی لکھ لکھ کے سب سے اولا ہمارا نبی، سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہے، ساری زندگی نعتیں لکھیاں، جمعے والے دن حضرت کا وصال ہوگا، اللہ 2:33 اعلیٰ حضرت بریلوی 10 منٹ اس کو پہلے رسالی ہوئے، ایک گھنٹہ 2:33 پر حضرت کا وصال ہوا، اور حضرت نے اپنے وصال سے کچھ دیر پہلے ایک نعت شریف لکھی، اور اس نعت کا جو مقطع آخری لکھا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداحی حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداحی حضور، کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ آپ بتلاؤ کہ جتنی گلہ میں کتنی ہون تک، اور ابھی میں آپ کو ابھی حدیث شریف کی تلاوت کی طرف سے میں ابھی آیا ہی نہیں ہوں، میں قرآن سے یاترا کیا نا، یہ میری تقریر شروع ہوئی ہی نہیں، کہ میں رب بھی قسم کھا گیا نا، میں میرا ذہن بنایا ہوا ہے یہاں آج کے بیان کے لیے، اجے وہ شروع ہویا ہی نہیں۔ اگر حدیث شریف کا تم نظر، ایک سرسری نظر حدیث شریف کا مطالعہ کرو، ایک سرسری نظر، پھر پہلا میں جنی قبر کھلے گا، میں جڑا اللہ دی عرش تے دائیں پر ہوئے گا، میں جن رب اپنے ہتھاں نال جبا پہنائے گا، میں جڑا استقبال رب خود کرے گا، میں جڑا سجدہ کر کے امت کو بخشواں گا، میں جڑا پل صراط تے کھلواں گا، میں جڑا نظام دے کول کھلواں گا، میں جڑا جنت دا بوا نہ بجاوے تے رب نے جنت کھولنی کوئی نہیں، میں جڑا مڑ کے سجدہ کر کے امت دے دل دے وچ اگر رائی دے دانے دے برابر کی آئی چکائی نصف کے برابر بھی ہوا تو میں ان کو بخشوا کر جنت میں لے جاؤں گا، میں ہی ہوں جس کا نام جنت کے دروازے پر۔ یہ ساریاں حدیثاں پڑھ کے اینڈ سے پتہ ہے کیا آتا ہے فرمان اینڈ، یہ سارا کہ جو کچھ بھی ہے قطرہ ہے، ابھی حضور کا مقام چھپا ہوا ہے، یہ ساری شان ایک قطرہ ہے، اور ابھی بھی سرکار کی شان چھپی ہوئی ہے۔ اس چکوان دے غیرت مند جوانوں، دسو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ والا سو بجو کی کا ربو کا فتح کرتا ہے، اونچا بولو، والا سو بجو کی کا ربو کا فتح کرتا ہے۔ حضور ذرا مقام کی گل سنے ہیں، میری جان تو اڑے قربان، دسو حضور رحمت اللہ علیہ بنائے گی کہ نہیں بنائے گی؟ اونچا بولو، شفیع المذنبین، امام المرسلین، آپ دے چہرے دیا زلفانی قسم اللہ کھا بیٹھا کہ چہرے زلفانی گل کر دیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے عرض کی تھی، حضور قد بلغت من الفضیلۃ عند اللہ تبارک و تعالی، میرے آقا صلی اللہ کے ہاں آپ کی فضیلت یہاں تک پہنچ گئی
کہ ان اقسم بتراب قدمہ اللہ کے ہاں آپ کی فضیلت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اللہ اللہ ہو کر آپ کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسمیں کھا رہا ہے لیکن مقام اجے بھی نہیں کھلا مقام اجے بھی نہیں کھلا انہیں چند کروڑے ہے پر حقیقت اجے بھی پرے پرے رہے انہیں سورج موڑے ہے پر حقیقت اجے بھی چھپی ہوئی ہے انہیں حبشی کے حق میرے حسن و جمال دا حبشی پیکر بن گیا پر حقیقت اجے بھی چھپی ہوئی ہے انہوں نے مرضی کا رب نے کعبے میں قبلہ بنا دیتا پر حقیقت اجے بھی چھپی ہوئی ہے وہ پیارے آنکھوں کے تارے ان کے قدموں کو آ کر جبریل نے چاٹا ہے پر حقیقت ابھی بھی چھپی ہوئی ہے ان کا غلام کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے پر حقیقت ابھی بھی چھپی ہوئی ہے تو پر حقیقت ہے کیا بس ایک ہی شعر کہوں گا حقیقت محمدی پاک کوئی نہیں سکتا کوئی بندہ آپ کے مقام کی انتہا کو نہیں پا سکتا یہ سارے شروعات ہیں والا سوف یعطیک ربک فترضی تجھے دے گا رب اتنا کہ تو راضی ہو جائے گا کیڑی شے جڑی نہیں دتی ہوئی ایک دسو میں ایک چیز تے دسو جڑی نہیں دتی ہوئی او دسو رحمت اللہ العالمین آپ دی شفیع المذنبین آپ دی امام المرسلین آپ دی اللہ آپ کی زلفان سے آپ کی ہونٹاں کی قسم کھاندا ہے آپ کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی گئی آپ نے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیتے گئے آپ نے سسرال حضرت ابوبکر عمر کو جنت کے بڑھیاں کا سردار بنا دیتا گیا آپ کی امت کو کنتم خیر امت کا تاج پہنا دیتا گیا شفاعت کا تاج اول شاب مشفع آپ نے سر کے رکھ دیتا گیا اجے بھی اللہ فرماتا ہے محبوبہ ولا سوف یعطیک اجے بھی میرے کو ہے جو تینوں دینا اور کی ہے کہ زندگی ختم ہو سکتی ہے مسئلہ حل تھک ہار کے نعرہ مروایا گل ساری سرکار دیئے اچھا بولو گل ساری سرکار دیئے حضرت باجری بستامی تھی اس قول میں اپنی گفتگو کو روکتا ہوں ختم نہیں میں کہہ رہا ہوں ختم ہو ہی نہیں سکتی ایک قول پر میں اپنی گفتگو کو روکتا ہوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضرت باجری بستامی فرماتے ہیں امام العارفین گفت حضرت سلطان العارفین باجری بستامی فرماتے ہیں کہ نہایت مقام ہمیں مومنہ بدایت مقام شہیداں و نہایت مقام شہیداں بدایت مقام انبیاء مقام صدیقاں و نہایت مقام صدیقاں بدایت مقام انبیاء و نہایت مقام انبیاء بدایت مقام رسل و نہایت مقام رسل بدایت مقام اولو العظم و نہایت مقام اولو العظم بدایت مقام محمد و نہایت مقام محمد را جز حق تعالی کسے نداند وہ فرماتے ہیں عام مومنوں کے مرتبے کی جہاں انتہا ہے وہاں سے شہیدوں کے مرتبے کی ابتدا ہے جہاں شہیدوں کے مرتبے کی انتہا ہے وہاں صدیقوں کے مرتبے کی ابتدا ہے جہاں صدیقوں کے مرتبے کی انتہا ہے وہاں نبیوں کے مرتبے